بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مدار میں ایک نئے عوامی مسئلے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سب ایک طویل عرصے سے بسنت کا تہوار بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی وجہ وہ اموات بنی جو بسنت کے تہوار پر قاتل ڈور کے انسانی گلوں پر پھر جانے سے ہوئیں۔ ان ناگہانی معصوم اموات نے عوام کا بسنت کے تہوار سے دل اجاڑ کر دیا ہے۔ اب ہوا میں اڑنے والی پتنگ ایک کھیل کی بجائے چلتی پھرتی انجانی موت بن گئی ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہی عوام کی بھلائی کے ساتھ معاشرے کی بہتری پوشیدہ ہے۔ مگر کچھ ہلکے تمام تر خدشات اور ناگہانی خطرات کے باوجود بسنت منانے پر بضد ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کیوں بسنت کو اپنے کلچر کا اہم حصہ تصور کرتے ہیں؟ حکومتیں نہ چاہتے ہوئے بھی بسنت منانے پر کیوں مجبور ہو جاتی ہیں؟ حکمرانوں کے قول و فعل میں تضاد کیوں اور عوام ایک تہوار کے نام پر گلے کٹوانے پر مجبور کیوں ہیں؟ آئیے اس کے لیے ہم بسنت کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ بسنت پنچمی موسم بہار میں منائے جانے والا بنیادی طور پر ہندوؤں کا ایک تہوار ہے۔ یہ 5ویں ہندو مہینے ماگھ کی 5 تاریخ کو ہوتا ہے اور ویدیوں میں اس کا تعلق سرسوتی دیوی سے بتایا جاتا ہے، جو ہندو مت میں موسیقی اور آرٹ کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ بسنت کا سنسکرت میں لفظی معنی بہار کا ہے۔ یہ 5 ماگھ کو منایا جاتا ہے، جو عموماً فروری کے مہینے میں آتا ہے۔ یہ سارسوتی دیوی کا دن ہے۔ ہندو اس دن خوشی مناتے اور سارسوتی دیوی کی پوجا کرتے ہیں۔ نئے کپڑے اور پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، موسیقی سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے، اور یہ کوئی بہار کا تہوار نہیں، باقاعدہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے جسے ہم نے اپنا رکھا ہے۔ پاکستان میں بسنت کا تہوار اور پتنگ بازی لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ بسنت کا تہوار گزشتہ چند دہائیوں سے پتنگ بازی کے گرد ہی گھومتا رہا ہے۔ یعنی پتنگ بازی نہیں تو کیا بسنت؟ پاکستان کے بڑے شہروں بالخصوص لاہور میں بڑے پیمانے پر منائے جانے کے بعد بسنت کے اس تصور نے نہ صرف پتنگ کی باقاعدہ صنعت کو جنم دیا، بلکہ اس سے منسلک تفریح اور دیگر کاروبار بھی اس سرگرمیوں سے مستفید ہوتے رہے۔ تاہم دوسرے جانب انسانی جان کے لیے خطرہ بن کر سامنے آنے کے باعث پتنگ بازی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں گزشتہ قریباً 1 دہائی سے مسلسل پابندی کا شکار رہی ہے۔ یعنی
یعنی دوسرے الفاظ میں ظاہری طور پر بسنت نہیں منائی جا رہی، مگر پس پشت بسنت کے نام پر تمام پروگرام سے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے۔ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے 2 ادوار میں یہ پابندی مکمل ختم نہیں کی جا سکی، تاہم موجودہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نے اچانک شوشہ چھوڑا تھا اور پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ وہ آئندہ برس فروری میں بسنت منعقد کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خواہش اور ارادہ بتایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب کے وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی جو پتنگ بازی سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے حکومت کے لیے سفارشات پیش کرتی۔ لاہور میں بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کے لیے ملک اور بیرون ملک سے لوگ آیا کرتے تھے۔ 10 برس سے مکمل پابندی کے بعد اچانک ایسی خبروں سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ بسنت پر باقاعدہ جو دائمی پابندی عائد تھی اب ختم کر دی گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، صرف کمیٹی بنائی گئی تھی۔ ایسی کمیٹیاں پہلے بھی بنتی رہی ہیں، مگر جو بھی عوام الناس کی بھلائی چاہتا ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے انسانی جانوں کا خطرہ ہو۔ یہ حکومت صرف وہ کام کرنے کے در پر ہے جو میاں شہباز شریف کے کاموں کے برخلاف ہو۔ عوام کی بھلائی کی سوچ کہیں نظر نہیں آتی۔ پتنگ بازی پر پابندی کیسے اور کیوں عائد ہے اور اس سے بسنت کا تہوار کیسے جڑا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ حکومت پنجاب نے سن 2009 میں پتنگ بازی کے ممانعت کا قانون منظور کیا تھا۔ اس کے مطابق پتنگ اڑانے اور پتنگ اور اس کو اڑانے کے لیے ڈور اور اس پر لگانے والا کانچ کا مانجا بنانے اور بیچنے پر پابندی لگائی گئی۔ تاہم اس قانون کے مطابق ضلعی ناظم حکومت پنجاب کی پیشگی اجازت کے ساتھ بہار کے موسم میں 15 دن کے لیے پتنگ فروش اور پتنگ بازی کی اجازت دے سکتا ہے، یعنی ان 15 روز کے علاوہ پتنگ اڑانے اور بیچنے پر پابندی ہوگی۔ ماضی میں حکومت پنجاب ان 15 روز کی بھی اجازت نہیں دیتی رہی۔ اگر حالیہ حکومت بسنت مناتی تو وہ قانون کے مطابق انہی 15 روز میں ممکن ہو پاتی۔ گزشتہ حکومت میں بسنت کی اجازت کیوں نہیں ملتی تھی؟ ماضی میں بھی ہر برس بسنت منانے یا نہ منانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے، یعنی موسم بہار میں پتنگ بازی کی اجازت پر زور لگایا جاتا رہا، جس کے لیے کمیٹیاں بھی قائم کی جاتی تھیں۔ ان کمیٹیوں میں مختلف سٹیک ہولڈرز پتنگ بازی کے خطرات کا بھی جائزہ لیتے تھے اور اس کے حق میں بات کرنے والوں کا موقف بھی لیا جاتا رہا۔ تاہم میاں شہباز شریف کو کسی صورت مطمئن نہیں کیا جا سکا کہ تمام تر حفاظتی اقدامات کے بعد بھی کسی انسان کی اس دھاتی ڈور کے وجہ سے جان نہیں جائے گی، اور پتنگ بازی کی اجازت دینے کی سب سے زیادہ مخالفت پولیس کا محکمہ کرتا تھا۔ آخر میں زیادہ تر پولیس کا موقف موضوع مانا جاتا تھا۔ بسنت کا تہوار گزشتہ تقریباً 12 برس سے نہیں منایا گیا۔ ڈور گلے پر پھرنے، راہگیروں، موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں کی اموات بسنت پر پابندی کی وجہ بنی۔ آخر پتنگ بازی کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو کانچ کا مانجا لگی یا سنتھیٹک وہ مخصوص ڈوریں تھیں جو پتنگیں اڑانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ ان سے مخالف پتنگ کاٹنے میں آسانی ہوتی تھی، اس لیے اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا۔ تاہم ڈور راہگیروں، موٹر سائیکلوں اور سائیکل سواروں کے گلے پر پھرنے اموات واقع ہو رہی تھیں، جن میں بچے بھی شامل ہوتے تھے۔ دوسری وجہ ہوائی فائرنگ سے ہونے والی اموات تھی۔ بسنت کے دنوں میں بڑے پیمانے پر لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور پتنگ بازی کا مقابلہ کرتے تھے، جن میں جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کی جاتی تھی۔ ایسے تمام واقعات میں انسانی جانیں ضائع ہوتی تھی یا لوگ زخمی ہو جاتے تھے۔ پولیس اس لیے بھی پابندی کی حمایت کرتی تھی کہ ایسے تمام واقعات کی روک تھام کی ذمہ داری پولیس کی بنتی تھی۔ پابندی کی صورت میں ایسا کرنا آسان ہوتا تھا، لیکن پابندی کی وجہ سے پولیس کے چھوٹے عہدیداروں کا کاروبار بھی خوب چمکتا ہے۔ انسانی اموات کے بعد پتنگ بازی پر پابندی لگانے کے لیے احتجاج بھی ہوتے رہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بے حس ہے۔
خون سفید ہو چکے ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ چلتی پھرتی دھاتی ڈور جو کہ انسانی قاتل ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ بس 2 دنوں کی تو بات ہے۔ بسنت منانے کی حمایت کرنے والوں خصوصاً پتنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے یہی موقف اپنایا جاتا ہے کہ پولیس اگر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے تو بسنت منائی جا سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن لاہور کے صدر شیخ محمد شکیل بڑی ڈٹھائی سے فرماتے ہیں کہ بس 2 دنوں کی تو بات ہے۔ اگر حکومت موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں تو ہوائی فائرنگ کی روک تھام اور ممنوعہ علاقے میں پتنگ اڑانے کی پابندی پر بھی عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے۔ او بھائی، موٹر سائیکل غریب اور مڈل کلاس کی سواری ہے، مگر بسنت میں ہوائی فائرنگ اشرافیہ اور عیاش لوگوں کا شوق ہے۔ یہ چھتوں پر خواتین کے ڈانس، شراب اور شباب کی محفلوں کے ساتھ پتنگیں اڑاتے ہیں۔ شور و غل کا سما ہوتا ہے جو بے حیائی کی اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق کھلے میدانوں، پارکوں یا سڑکوں پر پتنگ بازی نہیں کی جا سکتی۔ ویسے بھی بسنت کے دونوں دنوں میں سارا لاہور تو چھتوں پر چڑھا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پتنگ فروشی پر پابندی سے پتنگ اور ڈور بنانے کی صنعت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کاروبار منسلک تھے انہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب اگر آپ بسنت کرواتے ہیں تو محض 2 دنوں پر محیطی سرگرمیوں سے اربوں روپے کا کاروبار ہوگا۔ کیا خوب جواز بیان کیا جاتا ہے۔ لعنت ہے ایسے کاروبار پر جس کی وجہ سے ایک بھی انسان کی جان چلی جائے۔ یہاں 2 دن میں کئی اموات سامنے آ جاتی ہیں۔ حالیہ بسنت تہوار پر پابندی کے باوجود فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں پابندی کی خلاف ورزی کے باعث متعدد اموات ہوئیں، مگر انتظامیہ اور میڈیا پردہ پوشی سے کام لے رہا ہے۔ حکومت کب تک غیر سنجیدہ فیصلوں کے بھینٹ عوام کو چڑھاتے رہیں گے؟ در حقیقت ہم بنیادی طور پر دوسرے معاشروں سے متاثر زدہ لوگ ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ بر صغیر میں رہتے ہوئے ہندو مسلمان عرصے سے اکٹھے رہے، لیکن بہت سی قومیں اکٹھے رہتے ہوئے بھی اپنے کلچر، تہوار اور اقدار کا خاص خیال رکھتے ہیں، بلکہ کسی قیمت پر بھی دوسروں کے کلچر اور خاص طور پر تہوار کو نہیں اپناتے۔ ہمارے بڑوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں اسی لیے دی تھیں کہ ہم اپنے مذہب، کلچر، تہوار سے دور ہوتے جائیں اور اس کی پاسداری نہ کر سکیں۔ یہیں سے اقوام میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔ ہم میں آج بھی غلامی کا ناسور سرایت ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم بھارت سے علیحدہ تو ہو گئے مگر ان کے تہواروں اور رہن سہن کی چھاپ سے جان نہیں چھڑوا سکیں۔ ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں، ہمارا تہوار اسلامی ہے، ہمارا کلچر اسلامی طرز کا ہے۔ اسلامی کلچر میں بہت کچھ ایسا ہے جس میں حقیقی خوشی ملتی ہے۔ ایسی خوشی کیا معنی رکھتی ہے جس کی وجہ سے کسی معصوم بچے کی جان چلی جائے؟ کیا اس بات پر غور کیا ہے؟ جب ایک مسکراتی معصوم سی بچی اپنے باپ کے ساتھ موٹر سائیکل کی ٹینکی پر بیٹھے ہنستی مسکراتی اپنے باپ سے معصومانہ باتیں کرتی سیر کر رہی ہو اور 1 سیکنڈ کے بعد باپ کی گود میں اس بچی کا کٹا سر آ جائے، پھر ان صنعت کاروں کے گلے کاٹنا ہی حقیقی انصاف ہے۔ ہمارے رہن سہن میں دوسروں کی نقل کرنا رہ گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کے باسی اور مسلمان کہتے ہیں، مگر اسلام اور اسلامی کلچر سے کوسوں دور ہیں۔ اسلامی قواعد و ضوابط پر عمل نہیں بلکہ مغرب اور ہندوانہ بہودہ اور فحش کلچر کے دلدادہ ہیں۔ اسلامی کلچر میں بہت کچھ ہے، ذرا توجہ اور محسوس کر کے تو دیکھیں، حقیقی خوشی ملے گی۔ بسنت پتنگ بازی نہیں بلکہ بسنت گڈی بوکاٹے کا نام ہے، اور بوکاٹے میں تندی اور کیمیکل ڈور کا استعمال لازم ہے۔ یہاں سادہ دھاگے سے کوئی پتنگ نہیں اڑاتا اور نہ ہی اڑائے گا۔ یہ گڈی کا نہیں بلکہ انسانوں کا بوکاٹا ہے، اس لیے جب بھی بسنت کی اجازت دی جائے گی انسانی جانوں کے موت کے پروانے پر سگنیچر کیے جائیں گے۔ اس ایشو کو اب ختم ہونا چاہیے۔
پتنگ کی انڈسٹری چلانے کے لیے انسانی جانوں سے نہیں کھیلا جا سکتا۔ ایسے کاروبار اور تہوار پر تاحیات ایسی پابندی لگائی جائے تاکہ کوئی شوقین مزاج وزیر اعلیٰ کی خواہش بھی اسے نہ کھول سکے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ اقتدار میں آتے رہتے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ بسنت کو مستقل پابندی پر ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے حکومت اور عدلیہ واضح اقدامات کرے تاکہ ہر فرد اس قاتل ڈور سے محفوظ رہ سکے۔ اس سال لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی تو روک لیا ہے، مگر پھر بھی پنجاب حکومت کی نیت درست نہیں ہے۔ عدالت کو پنجاب حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ بسنت سے قبل شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی گارنٹی دی جائے گی۔ بسنت منانے کی اجازت سے قبل تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی اور حکومت متوازن اور سنجیدہ فیصلوں کے بعد ہی بسنت کی اجازت دے گی۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے، لیکن سنجیدہ حلقہ احباب اس معاملے میں بہت سنجیدہ اور سخت بھی ہیں۔ وہ بسنت کو کسی صورت قبول نہیں کرتے، اس لیے غیر ضروری بحث کی بجائے اس تہوار کو کسی صورت منانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر مستقل پابندیوں پر پابندی لگائی جائے تاکہ کسی بھی انسان کے خون سے دھاتی ڈور کو محفوظ رکھا جائے اور بیہودہ فحش قسم کی روایات کو اپنے کلچر سے پاک رکھا جا سکے۔ خدا را اپنے بچوں کی جانوں کا خیال کر لو، یہ کسی کے تو بچے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں جو ڈور سے کاٹ دی جاتی ہیں، جس چھتوں سے گرتے ہیں، جو گڈی لوٹتے بجلی کے تاروں پر چمٹ جاتے ہیں، جو ہوائی فائرنگ سے راہگیر مر جاتے ہیں، جو نشے میں دھت لوگ ایک دوسرے کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالتے ہیں، جو چھتوں پر سر عام مجرے کرواتے ہیں، ان سب کو سب کے بچے بچیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا را بس کر دے، مغرب ان بہودہ عیاشیوں کو چھوڑ کر ہماری روایات کو اپنانے کے در پر ہے۔ آپ ان کی چھوڑی ہوئی بری عادتوں کو اپنا کر کیوں دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں؟ اب بہت ہو چکا، اب اور نہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ باز نہیں آئے تو عوام کی طاقت طوفان ہے، آپ کو اس طرح بہا لے جائے گی کہ آپ کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ باتیں اقتدار کے نشے میں فضول لگیں گی، مگر حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ جتنی جلدی نوشتہ دیوار پڑھ لیں بہتر ہوگا آپ کے لیے، ورنہ بسنت کی کھائی میں گرنے والوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ جب کوئی خود ہی نہ بچنا چاہے اسے کوئی کون بچا سکتا ہے۔ عوام کو ملک میں تبدیلی کا خواب دیکھنے سے پہلے اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ والدین کو اپنے ذمہ دار کا احساس کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے دور رکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو صحت مند کھیلوں کی جانب راغب کرنا ہوگا، کیونکہ صحت مند مشاغل سے ہی بہتر معاشرے کی تشکیل ہو پاتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پروگرام کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ اپنی تجاویز اور آراء دھنک گروپ کی فیس بک، ای میل یا یوٹیوب پر ضرور دیجیے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیں۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔